اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، ہم پر اس کی حکومت کیسے ہوگی، ونحن، حالانکہ ہم احق بالملک منہ، ہم اس سے حکومت کے زیادہ مستحق ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور مال میں وسعت بھی وہ نہیں دیا گیا۔ قال، پیغمبر نے کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر، اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا ہے تمہارے اوپر۔ وزادہ، اور دوسرا اللہ نے زیادہ دیا ہے اس کو، بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم کی فراخی، علم میں بھی وہ تم سے زیادہ ہے اور جسم میں بھی تم سے زیادہ صحت مند ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے کہ ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک تابوت چل کر آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوگی، یعنی دل کی تسلی ہوگی، دل کا اطمینان ہوگا۔ اور کیا چیزیں ہوں گی؟ وبقیۃ، اور بچی کچھ ہی چیزیں ہوں گی، مما، اس میں سے کہ ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جن کو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولاد نے چھوڑا ہے۔ اور تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس بات میں تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248، دو آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ربط آیات، ان آیات کا گزشتہ آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے؟ پچھلے درس میں یہ بیان ہو چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بگاڑ پیدا ہو گیا، وہ مغلوب ہو گئے، دشمن نے ان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا۔ انہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے آپ کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، جس کے ماتحت ہو کے، جس کی سرکردگی میں ہم دشمن سے جنگ کریں گے اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے ہم اس سے واپس لیں گے اور اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے، اور اس کے علاوہ اپنے مردوں اور عورتوں کو دشمن کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ ان کے نبی نے کہا کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے وعدے سے پھر جانا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم آپ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے بادشاہ یا امیر کی اطاعت کریں گے۔ تو یہاں تک تو پچھلے درس میں بیان ہوا۔ آج کے درس میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے طالوت بادشاہ کو مقرر فرمایا، طالوت کا بطور بادشاہ ہونے کے تقرر اور بنی اسرائیل کا جو انکار ہے اس کا تذکرہ آج کے درس میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے بنی اسرائیل سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مبعوث فرمایا ہے طالوت ملکا، کہ طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ اللہ نے مقرر فرمایا، لہذا تم اس کی سرکردگی میں ایک تنظیم قائم کرو اور پھر دشمن سے جہاد کرو۔ مگر اس قوم کے جو اسودہ حال لوگ تھے، کھانے پینے والے مالدار قسم کے لوگ جو اس کے تھے، انہوں نے طالوت کو پسند نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا انتخاب پسند نہیں آیا۔ قالوا، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو غریب گھرانے سے ہے اور کمزور حیثیت کا مالک، وہ ہمارا بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ،
اس سے زیادہ تو بادشاہ بننے کا ہمارا حق ہے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. ہم مالدار ہیں، ہم بڑے لوگوں میں سے ہیں، ہم ذی وجاہت ہیں، عزت والے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. آگے دلیل بھی انہوں نے یہی دی، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو مال کی وسعت نہیں دی گئی، اس کو مال نہیں دیا گیا، وہ ہمارا سردار اور امیر بننے کے بالکل اہل نہیں. دراصل بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بادشاہی زیادہ تر یہودا کے خاندان میں رہی. یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے آگے جو بیٹے تھے جن میں یوسف علیہ السلام، بنیامین علیہ السلام، یہودا اور یہ سارے 11-12 جو بیٹے تھے، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہیں. یعقوب علیہ السلام کا نام بنی اسرائیل تھا، تو اسرائیل ان کا لقب تھا، اسرائیل کہتے تھے. بنی بیٹوں کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل یعقوب کے بیٹے. تو اب یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری آگے بنی اسرائیل کہلائی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں. تو بادشاہی اور نبوت یہ 2 چیزیں الگ الگ رہی ہیں. ایک آدمی امیر رہا اور دوسرا نبی رہا، اور بعض دفعہ امیر اور نبی بھی ایک ہی رہے، لیکن یہ زیادہ تر جو ہے بادشاہی وہ یہودا کے خاندان میں رہی جن میں موسیٰ علیہ السلام تھے، اور نبوت لادی خاندان جو تھا یہ جو ہے یہ بھی ان کے بیٹے تھے، ان میں رہی. حضرت ہارون علیہ السلام بھی اسی خاندان سے تھے. یہ جو طالوت تھا، جس کو طالوت بن کش یہ جس کو مقرر کیا گیا تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین کی اولاد سے تھے. اور بنیامین کا جو خاندان تھا یہ نسبتاً چھوٹا خاندان سمجھا جاتا تھا. تو حضرت سموائیل علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا. ان کے خاندان کو دیگر خاندانوں کی طرح عزت حاصل نہیں تھی، یہ کم تر لوگ سمجھے جاتے تھے. خود طالوت جو تھے وہ کپڑے رنگنے کا کام کرتے تھے. بعض کہتے ہیں، مفسرین بعض نے فرمایا وہ تیلی تھے، تیل کے کوہلو تھے اور تیل کا کام کرتے تھے. لہذا بنی اسرائیل تو ان کے بطور امیر تقرر کرنے پر رضامند نہیں ہوئے کہ یہ ہمارے امیر نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں، مالی کمزوری نبوت کو تسلیم کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ رہی ہے. ہر زمانے میں جب بھی کسی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی قوم نے یہی جواب دیا کہ تو ہماری قوم کا گھٹیا آدمی ہے، تیرے پاس نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ زمین ہے، نہ مکانات ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، تو نبی کیسے ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشرکین نے یہی اعتراض کیا. 23ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقالو، انہوں نے کہا کہ لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن علی رجل، کسی ایک بڑے آدمی پر، من القریتین عظیم، ان 2 بستیوں میں سے، بڑی بستیوں میں سے، ان 2 بڑی بستیوں میں سے کسی ایک آدمی کو کیوں نہیں چنا گیا. یعنی ان کے مراد طائف تھی کہ طائف کے اندر سرسبز علاقہ تھا، ہر بندہ خوشحال تھا، اور اس میں بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، کہ قرآن مکے میں ہی نازل ہونا تھا اور مکے کے اس یتیم پر نازل ہونا تھا. حضور یتیم تھے کہ جن کی پرورش خود جو ہے ان کے چچے کر رہے ہیں، ان کے دادا کر رہے ہیں، اور جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور نبی بھی امی ہے. تو اگر ان کے مقابلے میں وہ طائف اور یہ بڑے بڑے جو شہر ہیں ان کے بڑے سرداروں میں سے کسی کو نبوت دی جاتی تو ہم بھی مان لیتے. یہ مشرکین نے، یہ کفار نے حضور کو کہا. اسی طرح جب بھی کوئی نبی جو ہے آیا ہے تو یاد رکھیں نبی کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، تو وہ دنیا کے لیے آتا ہی نہیں ہے، نہ اس کی دنیا کی محبت نبی کے دل میں ڈالی جاتی ہے. اس لیے مالی طور پر نبی ہمیشہ کمزور رہے. جس طرح آج کل علماء پوری دنیا کے طبقے میں جو ہے مزدور طبقہ بھی 700-800 دہاڑی لے لیتا ہے، اس کی دہاڑی کو جمع کیا جائے تب بھی 24-25 ہزار. لیکن علماء آپ ہزارے کی طرف چلے جائیں تو ہم نے خود دیکھا ہے کئی بیچارے 6000 7000 8000 کے. لیکن ان کو دنیا کی طرف سے غرض نہیں ہوتی. اگر دنیا کی غرض ہوتی تو کب کی امامتیں چھوڑ کے جا چکے ہوتے. تو بہرحال یہ نبوت کی طرف سے ایک چھوٹا سا سایہ علماء پر، کیونکہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اصل میں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو اس لیے علماء جس طرح ان کو کوئی سروکار نہیں ہے دنیا سے،
تو بقدر ضرورت اللہ ان کی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں، تو باقی جو ہے اصل مقصد تو دین ہے۔ تو اسی طرح نبی کو جو نبوت دی جاتی ہے اس نے سارا دن پھرنا ہے، دعوت دینی ہے، اس کے دل میں یہ کڑن اور یہ درد ڈال دیا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی جہنم میں نہیں جانا چاہیے، آپ اپنا پیغام جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو وحی نازل ہوتی ہے، یہ ان تک پہنچائیں۔ اب ہر زمانے میں یہی رہا، اور یہ طالوت کو جو بادشاہ مقرر کیا گیا، یہاں بھی جو اسودہ حال لوگ تھے انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ یہ اپنی قوم کا تیلی ہے اور یہ کپڑے رنگنے والا ہے، اور جو ہے ہم میں سے، حالانکہ یہ سارے بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندانوں میں سے تھے، جو بیٹے تھے ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے، وہ کہتے ہیں یہودا میں سے کوئی ہوتا، لادی خاندان میں سے کوئی ہوتا تو ہم جو ہے اس کو تسلیم کرتے، یہ تو بنیامین کی جو ہے خاندان میں سے، یا ہم میں سے چھوٹا خاندان سمجھا جاتا ہے، ہم جو ہے اس کو جو ہے جو اپنا بادشاہ مقرر کرنے پر رضامند نہیں۔ تو تفسیری روایات میں آتا ہے تو کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے امیر مقرر کرنے کی درخواست کی، اس وقت طالوت کی عمر جو ہے وہ 30 سال تھی، 30 سال کے قریب تھی۔ تو یہ سب لوگ پیغمبر کے پاس جمع تھے اور ان سے سوال جواب کر رہے تھے کہ ہمارے لیے آپ امیر مقرر کریں۔ تو طالوت کے باپ کا جو ہے وہ گدھا وہ گم ہو گیا۔ گدھا اس وقت سواری ہوتی تھی، بہترین سواری جو ہے وہ گدھا ہی تھی، اونٹ تھے، صحرا کے لیے اونٹ ہوتے تھے، عام سواری گدھا ہوتی تھی۔ تو یہ گاڑیاں، یہ چیزیں، یہ تو اس زمانے میں نہیں تھی، یہ بہترین، ان کی سواری گم ہو گئی، گدھا گم ہو گیا۔ تو طالوت جو ہے یہ اس کو تلاش کر رہے تھے، تو کرتے کرتے یہ ان کے قریب جو ہے اس طرف جا نکلے، تو جہاں بنی اسرائیل کے لوگ جمع تھے، چنانچہ یہ ان کے قریب کسی جگہ پہنچ گئے۔ ادھر اللہ کے نبی کو وحی آ گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وحی آئی، وحی کے ذریعے خبر دی گئی کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایسے شخص کو مقرر کیا جائے جس کا قد نبی کے پاس موجود لاٹھی کے برابر، ان کے پاس ایک لاٹھی تھی تو اس لاٹھی کے برابر لمبی جو ہے قد ہو، اور دوسرا وہ جو آدمی آ رہا ہے وہ قریب پہنچ چکا ہے، اور تیسری بات یہ کہ جب وہ آپ کے پاس پہنچے گا تو نبی کے پاس ایک خوشبودار تیل کی جو ہے وہ شیشی تھی، اس میں جوش پیدا ہو جائے گا، وہ ابلنا شروع ہو جائے گی، لہذا جس شخص پر یہ نشانیاں صادق آ جائیں اسے امیر مقرر کر دیا جائے۔ لہذا طالوت جب اس مجمع میں پہنچے تو تیل کی شیشی میں جوش پیدا ہوا، اب لوگ متوجہ ہو گئے، اب ان کو پکڑ لیا گیا، ان کا قد ناپا گیا، وہ بالکل لاٹھی کے برابر نکلا، تو اللہ کے نبی نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، مگر بنی اسرائیل نے اسے امیر تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو، دولت اور مال یا اعلیٰ خاندان کا ہونا یہ نبوت کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ امارت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اصول مقرر کیے گئے ہیں کہ جس کی بنا پر کسی شخص کو امارت کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو پیغمبر نے کہی، قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے، اللہ کا انتخاب ہے، تم اگر اس شخص کو نہیں مانو گے تو گویا کہ اللہ کے انتخاب کو ٹھکرا رہے ہو، اس کو رد کر رہے ہو، لہذا اس میں کسی کو ذاتی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت دی ہے، یعنی اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی تم میں سے زیادہ قوی ہے۔ یہاں پر علم سے مراد سیاسی علم ہے، یعنی نظام حکومت چلانے کی جو صلاحیت اور علم ہے وہ اللہ نے طالوت کو دیا ہے۔ جہاں تک دینی علم کا تعلق تھا وہ تو نبی کے پاس تھا، وہی ان کے پاس آ رہی تھی، تاہم اللہ تعالیٰ نے سیاسی علم جو ہے وہ طالوت کو عطا کیا تھا۔ اور دوسرا، امیر کے لیے جسمانی طور پر صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ صحت مند نہیں ہوگا، بیمار ہوگا، لاغر اور کمزور ہوگا تو ایسا شخص نظام حکومت کو بطریق احسن انجام نہیں دے سکتا۔ طالوت جو تھا یہ 30 سال کا ایک وجیح اور خوبصورت نوجوان تھا اور قد آور تھا اور صحت مند آدمی تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور اس انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبی منتخب فرمایا، اسی طرح اس طالوت کو بادشاہت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور میں نے کل کے درس میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کا انتخاب اللہ خود کرتے ہیں۔
جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے یہ خلیفۃ اللہ تھے، اللہ کے خلیفت۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی خلافت اور بادشاہت کبھی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ تو بہرحال چونکہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اب ملت اسلامیہ کے لیے اللہ تعالیٰ خود کسی خلیفہ کا انتخاب کریں۔ اب خلیفہ کے انتخاب کی کئی صورتیں ہیں۔ تو اب جو خلیفہ ہوگا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا، اب خلیفۃ الرسول ہوگا۔ پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی کہ آگے ان کی خلافت چل سکتے، بس وہ خود نبی اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے۔ ایک نبی گئے تو دوسرے نبی آ گئے، اللہ نے دوسرا اپنا خلیفہ بھیج دیا، تیسرا خلیفہ بھیج دیا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ نے اور بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، وہاں یہ بھی ایک بڑی خصوصیت عطا فرمائی کہ خلیفۃ اللہ وحی کا سلسلہ بند ہونے کے بعد خلیفۃ الرسول یعنی رسول کے نائب اور خلیفہ آگے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، اسی طرح خلافت چلی۔ تو یہ خلیفۃ الرسول جو ہیں وہ آگے کہلائے۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سمجھدار آدمی، دانا آدمی اور عقل مند آدمی، صاحب حل و حق مسلمان جو ہیں وہ خود خلیفہ کا انتخاب کریں گے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ یاد رکھیں یہاں بعض لوگ جمہوریت کی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو وہاں بھی جمہور نے منتخب فرمایا، سارے لوگوں نے ووٹیں ہوئیں، ووٹنگ نہیں ہوئی تھی، وہاں جو مہاجرین کے بڑے صحابہ تھے اور انصار کے بڑے صحابہ تھے اور جو صاحب حل و عقد ہیں، جو مسئلے کو سمجھنے والے ہیں، وہ صحابہ جمع ہوئے، انہوں نے انتخاب فرمایا تھا سب سے ووٹیں، ورنہ حضور جب فوت ہوئے تو کم و بیش 1,40,000 صحابہ اکرام موجود تھے، تو سب تو موجود نہیں تھے جنہوں نے انتخاب فرمایا۔ جو صاحب عقل لوگ تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ تھے، وہ جمع ہوئے اور انہوں نے انتخاب فرمایا۔ اس کو شورائی نظام کہتے ہیں، شورا، بڑے لوگوں کی شورا جمع ہو جائے اور وہ انتخاب فرمائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ خلیفہ خود اپنے مرنے سے پہلے اگلے اپنے جانشین کا، اگلے خلیفہ کا انتخاب کر دے، اسے مقرر کر دے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود مقرر فرما دیا۔ تو یہ بھی انتخاب کی ایک صورت ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے چند افراد کو طے کر دے کہ میرے بعد یہ چند افراد جو ہیں یہ میرے قابل اعتماد ہیں، معتمد ہیں، ان میں سے یہ افراد بیٹھ جائیں اور آپس میں سے مشورہ کر کے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ جب وہ شہید ہونے لگے تو آخری دنوں میں تو انہوں نے 6 آدمیوں کی جماعت مقرر کی، جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ حضرات جو موجود تھے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آپس میں کسی ایک کو خلیفہ نہیں مقرر کر لیں۔ اب سب نے مل کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کر دی اور ان کو تیسرا خلیفہ بنا دیا۔ تو بہرحال چوتھی صورت جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص طاقت کے زور پر خود بخود اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس کی مثال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے غالب آ کر خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کمزور تھے کہ ان کی حکومت آگے پیچھے مضبوط نہیں تھی۔ آپ شیعہ کی کتابوں میں پڑھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطبے ہیں، ان خطبوں میں یہ بات وہ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ نقصان میرے اپنے شیعوں نے پہنچایا، کہ انہوں نے وہ مال لوٹ لیا اور مال غنیمت لوٹ لی، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے والے ہیں۔
تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، میں صلح کرتا ہوں، صلح کرنے کے بعد جو ہے تاکہ ایک امیر مقرر ہو جائے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھیں کہ یہ پہلے سے ہی شام کے گورنر تھے، شام انتصارہ انہی کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ شام کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 11 سالہ دور، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 10-11 سالہ دور، یعنی یہ 22-23 سال پہلے سے ہی شام کے اندر ان کی حکومت تھی، ان کی فوجیں تھیں، ان کے گورنر تھے، یہ ان امیر المؤمنین کی طرف سے گورنر مقرر تھے، یہ پہلے سے ہی فوجوں والے چلے آ رہے تھے، طاقت والے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہا بھی کہ امیر المؤمنین آپ کے ارد گرد باغی جمع ہو گئے ہیں تو آپ مجھے حکم دیں، صحابہ اکرام حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، مدینہ خالی ہے، میں شام سے فوجوں کو بھیجتا ہوں، یہ چند لوگ ہیں، ہم ان کا کلا کما کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بطور خلیفہ تھے، اس لیے وہ راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مدینے کی گلیوں کو جو ہے مسلمانوں کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے اور بھی کئی صورتیں تھیں، کئی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہوئے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک صورت ہے کہ جس میں اب آج کے زمانے میں دیکھ لیں، طالبان آئے ہیں، انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا ہے، امارت اسلامیہ کا دعویٰ کیا، لیکن یہ امیر ہیں، خلیفہ کا دعویٰ نہیں کیا۔ خلیفہ ساری دنیا کا ایک ہوتا ہے، امیر جو ہے وہ کسی ایک قوم کا، کسی ایک ملک کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ ایک ملک کے امیر ہیں، اب ملک سے باہر نہیں نکلے۔ اب جب ملک سے باہر نکلیں گے، تاجکستان کی ریاستیں ہیں، روس کی ریاستیں ہیں، دوسرے ممالک کی طرف اگر متوجہ ہوئے اور پھر وہاں سے ترکی ہے وہ بھی خلافت کے لیے، اب ترکی کی جو خلافت ہے وہ جمہوریت کی ہوگی، آج بھی وہ جمہوریت میں ہے، تو وہ دوغلا پن ہے ایک طرح کی۔ آج اسی لیے ترکی جو ہے وہ سارے ملک افغانستان سے نکل گئے ہیں، ترکی آج بھی نہیں نکل رہا۔ تو یہ ایک طرح کی، کیونکہ ابھی ان کا 100 سال کا جو انگریزوں کا معاہدہ تھا وہ پورا ہونے والا ہے 2023 میں، اور 2023 میں وہ خلافت کا اعلان کریں گے۔ ان کی خلافت کیسی ہوگی؟ یہی جمہوریت والی ہوگی، پینٹ شرٹ ہوگی، کلین شیو ہوگی، جس طرح ان کی جیسے شکلیں ہیں جیسے ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں کا ہو سکتا ہے ٹکراؤ ہو جائے، اور دوسرا جو ہے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو جائے۔ تو جو امیر غلبہ پالے گا، جو امیر غالب ہوگا، وہی خلافت کا زیادہ مستحق ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ان کو ان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور امارت اسلامیہ کے اندر جو قرآن و سنت کا اصل نظام ہے، جو اصل ہمارا لباس ہے، ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا جو ہے وہ جس قوم کا ہے اس قوم کا ساتھ دینا چاہیے، وہ کلچر طالبان کا ہے۔ سادہ لباس، پگڑی، حضور کی سنت، داڑیاں، اور جو ہے 5 وقت کی نمازیں اور قوانین کا نفاذ، یہ سارا کا سارا جو ہے ان کا اپنا خلافت کا نظام ایک ہے، جو اصل سیاسی نظام ہے، اسلامی نظام ہے، جو وہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی آگے ہوگا، اسی طرح امام حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو یہی فضا ہوگی مسلمانوں میں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں جو ہے بیت المقدس کو آزاد کرواؤں گا۔ وہ فرماتے تھے مجھے جو ہے سب سے زیادہ جنگوں کا جو سامنا کرنا پڑا وہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ کرنا پڑا، کیونکہ یہ انگریز کے ٹاؤٹ بن جاتے ہیں۔ انگریز نے ان کو کہا، اس وقت بھی انگریز تھے، تو صلیبی جنگیں جو شروع ہوئیں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں، تو اس میں جو صلیبی تھے، انگریز تھے، انہوں نے ان مسلمانوں کو عورتیں بھی دیں، عیاشیاں بھی تھیں۔ جس طرح آج ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، عیاش فعاش ہو چکے ہیں۔ ان کو اگر کوئی لالچ دے کہ کل ہم آپ کو ملک دیں گے، کل یہ کریں گے، کل وہ کریں گے، جس طرح امریکہ افغانستان میں آیا تھا، پوری دنیا کے ممالک کو لالچ دی کہ تیل کے کنویں تمہارے ہوں گے، یہ فلاں تمہارا ہوگا، فلاں تمہارا ہوگا، یہ بھی ہوگا، تو آج وہ پورے کے پورے اپنے آقا سمیت ذلیل ہو گئے۔ تو بہرحال تو ان کی یہی حالت ہے۔ تو یہ خلافت کے خلاف ہو سکتا ہے کھڑے ہو جائیں اور وہ لڑیں، اور اللہ ان کو مدد نصرت فرمائیں، اور ان کی خلافت آگے بڑھتی رہے یہاں تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ تو بہرحال یہ واقعات ہو سکتے ہیں آگے جو ہے، اور احادیث میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں میں بات کر رہا تھا، خلافت کے معاملے میں اہل اسلام میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ 3 بڑی قسم کی جماعتیں اہل سنت والجماعت جو ہیں، جن میں چاروں ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یعنی اہل سنت والجماعت یہ امام ابو حنیفہ سمیت سارے ہیں، اور دوسرا طبقہ شیعہ کا ہے، اور تیسرا خارجی ہیں۔ آج کل تو یہ تیسرا طبقہ نہیں رہا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باقاعدہ ان سے جنگ ہوئی، اور اس وقت کے زمانے میں یہ موجود تھے۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلمانوں کی جماعت پر واجب ہے
کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کریں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے خلیفہ، یعنی یہ واجب ہے۔ آج ہم سب گناہ گار ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا پوری دنیا میں مسلمانوں کے کسی ملک میں خلیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اللہ کے جو طرف سے ہمارے اوپر جو فرض ہے، واجب ہے، ہم اس کے جو ہیں وہ چھوڑنے والے ہیں اور گناہ گار ہیں۔ تو بہرحال جب خلیفہ منتخب ہو جائے، اگر وہ خلیفہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مسلمانوں کی یہی جماعت اسے معزول بھی کر سکتی ہے، کیونکہ خلیفہ بھی ایک انسان ہوتا ہے، کوئی پیغمبر اور فرشتہ تو نہیں ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر غلطی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرے گا، تو اس کو جو ہے معزول کیا جائے گا۔ لیکن اس کے خلاف جو شیعہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں خلیفہ یا امام جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، نبیوں کی طرح معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ منتخب ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں خلیفہ کا انتخاب لوگ خود کرتے ہیں، اور شیعہ کے ہاں کہتے ہیں کہ وہ امام کی خلافت وہ مستقل ہوتی ہے، ہمارے ہاں عارضی ہوتی ہے کہ امام اگر فوت ہو جائے یا اگر امام قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے تو اس کو معزول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ شیعہ کہتے ہیں نہیں، جو امام ہو گیا، جس طرح ان کے 12 امام ہیں، تو وہ مستقل ہے، چاہے مر بھی جائے پھر بھی وہ ہمارا امام رہے گا۔ اور اسی طرح خارجی جو تھے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حاکم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کی آواز یہ تھی ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، خلیفہ کیا ہوتا ہے، خلافت کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں طبقے جو ہیں، جو اہل سنت کے مخالف نظریات کے ہیں، یہ دونوں اپنی جگہ غلط ہیں۔ اہل سنت کے جو نظریات ہیں وہ بالکل صاف شفاف ہیں۔ تو خلیفہ کا انتخاب یہ اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 3 دن تک حضور علیہ السلام کو دفن نہیں کیا گیا، کہ صحابہ اکرام نے کہا کہ پہلے یہ مسئلہ جو ہے کفن دفن سے پہلے بھی جو ہے یہ طے کروایا جائے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ہر اجتماعی کام جو آگے ہوگا وہ ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ امیر کے ماتحت ہو کے کیا جائے گا، اس لیے پہلے امیر کو مقرر کیا جائے، پھر تمام امور جو ہے وہ انجام دیے جائیں گے۔ تو بہرحال ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب 3 آدمی سفر پر روانہ ہوں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے میں سے ایک امیر مقرر کر لیں، تاکہ سفر کے تمام معاملات تنظیم کے ساتھ جو ہے اس کے ماتحت حل ہو، کیونکہ اختلاف ہو سکتا ہے، اگر امیر نہیں ہوگا تو آپس میں لڑیں گے، ہو سکتا ہے آپس میں جدا ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس لیے امیر ہوگا تو وہ ان کا فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں جو ہے وہ خلافت کے متعلق بھی تھیں۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ درس کا کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کے یا اللہ اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہماری نسلوں اور اولادوں کو قرآن و سنت کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ یا اللہ قرآن اور سنت کی اس نظام کو، اپنے اس نظام کو پوری دنیا کے باطل نظاموں پر غالب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں امارت اسلامیہ شریعہ خلافت کا ماحول نصیب فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، مقروضوں کے قرض پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو ایمان کی حالت سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان میں ہمارا حصہ فرمائیے، وہ ہمیں خیریں عطا فرمائیے، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا